الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ ہمارے 12 پارے مکمل ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ آج ہم نے 13واں پارہ ہے، اس کی سمری بیان کرنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی جلدی سے رمضان گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے جو دن رہ گئے ہیں اللہ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب 12واں پارہ ختم ہوا تھا تو سورہ یوسف ہی تھی، تو اب 13ویں پارے کے آغاز میں بھی سورہ یوسف ہی چل رہی ہے۔ تو میں ایک دفعہ جلدی سے پیچھے رپیٹ کروں گا کہ سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہوں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے والد صاحب سے عرض کیا، انہوں نے فرمایا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد آگے آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جانتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بات کر کے کہ ہم انہیں باہر کھلائیں گے اور کچھ کھیلیں گے تو ہم انہیں لے جائیں گے۔ آپ نے شروع میں انکار کیا، خیر بھیج دیا۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا تھا، پر ایک کو اچھا درمیان میں ذرا اعتدال پسند بھائی تھا، اس نے کہا قتل نہیں کرتے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کیسے وہ کنویں سے پھر وہ نکلے اور وہ ادھر سے پھر مصر پہنچے، اور مصر سے عزیز مصر نے انہیں خریدا، وہ اپنے گھر لے گئے، اور انہوں نے کیسے جب گھر لے گئے تو ان کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا جسے کہا جاتا ہے، اس نے گناہ کی دعوت دی، اور پھر انہی سے خاندان کے ایک بندے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا کا، تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو عزیز مصر کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی سازش ہے۔ خیر وہ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں ان کے ساتھ 2 قیدی تھے، اور 2 قیدیوں نے اپنی خواب سنائی، ایک کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، دوسرا کہ میرے سر سے روٹیاں اچک لی جا رہی ہیں۔ ایک کو بتایا جس کے سر سے روٹیاں اچک رہی کہ تمہیں سولی چڑھایا جائے گا، اور دوسرا جو انگور سے شراب نکال رہا تھا کہ تم بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ جو بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں اور 7 اس طرح دوسری گائیں، اور اسی طرح 7 سرسبز گوشے اور 7 خشک۔ تو اس نے بتایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال اس طرح اچھے ہوں گے اور 7 سال کرائسس کے آئیں گے۔ جب خواب کی اس طرح تعبیر بتائی تو بادشاہ نے انہیں جیسے کہتے ہیں جیل سے نکال دیا، اور آپ نے فرمایا نہیں، پہلے میرے بارے میں کلیریفیکیشن کی جائے کہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا۔ زلیخا نے بھی مانا، ساری عورتوں نے بھی اس کا کیا کہ ہمارا جو ہے نا یعنی یہ بالکل یوسف علیہ السلام پاک ہے۔ 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، آغاز میں یوسف علیہ السلام کا اس چیز کا ذکر ہے کہ ان کی جو پاک دامنی ثابت ہوئی، انہوں نے اس چیز پہ بھی غرور فخر نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ میرے اللہ کا میرے اوپر رحم ہے، کہ فضل ہے کہ جس نے مجھے محفوظ فرمایا۔ آگے پھر بادشاہ نے انہیں اپنے ملک کے خزانوں کا انچارج بنا دیا، جسے آج کے دور میں آپ فینانس منسٹر کہتے ہیں۔ پھر وہ مطلب ٹائم آیا، کرائسس آ گیا، قحط آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ایک دن غلہ لینے آئے، تو آپ نے انہیں غلہ دے دیا اور فرمایا اگلی دفعہ جب آنا تو اپنے بھائی کو بھی لے آنا۔ اگلی دفعہ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کا جو بھائی بنیامین تھے، وہ بھائی سارے بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے بڑے ایک ہیلے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ایسا کیا، کیونکہ وہ ان کو روکنا چاہتے تھے کہ ایک شاہی پیالہ نہ اپنا بنیامین کے جیسے اس کے مطلب رکھ دیا پاس، اور کہا کہ پھر جو اعلان ہوا کہ جی شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جس سے نکلے گا اسے یہاں رکنا پڑے گا۔ وہ بنیامین سے نکلا، اسے بنیامین کو بڑے طریقے کے ساتھ روک لیا۔ وہ کہنے لگے آپ ہمیں روک لیں، ان کو رہنے دیں۔ خیر ان کو مقصد ہی روکنا تھا، انہیں روک لیا۔ وہ واپس گئے، انہوں نے جب جا کے بتایا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو آپ کو پہلے دکھ تھا یوسف علیہ السلام کا، پھر بیٹے دوسرے کا دکھ، آپ بڑا مطلب آپ اتنا روئے کہ آپ کی جیسے کہتے ہیں نا آنکھوں کی بینائی چلے گی، مگر آپ نے پھر بھی فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی اور اس کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ ڈس اپوائنٹڈ نہیں تھے۔ پھر وہ دوبارہ گئے ادھر، یوسف علیہ السلام نے انہیں ساری حقیقت بتا دی، اور جب ساری حقیقت بتائی تو آپ نے یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے،
جو تقوی پر کاربند رہے، پکا رہے، صبر کرے، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی، فرمایا یہ واپس لے جو والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالنا۔ جب گئے واپس تو چہرے پہ ڈالی تو بینائی واپس آ گئی، اور پھر سارا خاندان مصر یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے اعزاز کے ساتھ ان سب کا استقبال کیا۔ جب وہ قافلہ شاہی دربار میں داخل ہوا، یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان کا، جب وہ شاہی دربار میں داخل ہوا تو سارے جو لوگ تھے نا وہ یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں گر پڑے۔ تو اس وقت آپ نے کہا، اے میرے باپ، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے والد، آج جو میں نے خواب دیکھی تھی نا اس کی تعبیر ہو گئی ہے۔ یعنی آپ نے خواب دیکھا تھا نا، سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا آج اس کی تعبیر ہو گئی ہے۔ یہ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ نے فرمایا بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اچھا، اس میں بڑا کچھ سیکھنے کو ہے، چھوٹی سی سمجھ بیان کر کے پھر میں آگے جاؤں گا۔ دیکھیں، ایک حسد تھا جنہوں نے ان کے بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کرنے لگے، حسد کی وجہ سے ایسا تھا۔ تو ایک اس سے ہمیں بچنا چاہیے، حسد اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا ہے، کیونکہ اللہ اسے دینے پہ خوش ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے۔ سو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا فضل نبی دا ویخ کسے تھے، ایویں چوراں چریے نا، چنگیاں نو چنگیاں ہی کہنا چنگا لگدا ہے۔ سو ایک حسد سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، آخری حد تک مایوس نہیں ہوئے، ایون آنکھوں کی بینائی چلے گی پھر بھی فرمایا جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سو دوسرا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی نیور گیو اپ، نیور گیو اپ، نیور گیو اپ، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو مرضی ہو جائے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک آپ نے چیز دیکھا کہ یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے جیل میں، کس چیز کی وجہ سے وہ جیل سے باہر آئے؟ وہ ان کا علم تھا، اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ سو اس پہ لکھا علماء نے کہ اگر علم دنیا کے عذاب سے، دنیا کی مشکلات سے بچائے گا تو اندازہ کریں کہ جب آخرت والا معاملہ ہوئے گا تو وہاں علم کتنی سربلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ جب بندوں پر اپنا فضل کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھا ہوگا، میٹافوریکل ورڈ ہے، جب اللہ اپنا فضل کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھا ہوگا تو وہ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنا علم، اپنا حکم تم کو صرف اس لیے عطا فرمایا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں اور میں بے نیاز ہوں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، اللہ فرمائے گا میں نے اپنا علم تمہیں اس لیے نہیں تم میں رکھا تھا کہ میں تم کو عذاب دوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا ہے۔ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں علم والے لوگ۔ سو اس میں نظر آتا ہے کہ صبر ہے، اس میں نظر آتا ہے علم نے بچایا، اس میں نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نافرمانی کا رستہ نہیں اڈاپٹ کیا، خواب مشکل میں چلے گئے ہیں، نافرمانی کا رستہ نہیں اڈاپٹ کیا، اور آخر اللہ کی فرما برداری والے رستے پہ گئے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی سیکھنے کو بات ملتی ہے کہ اگر بندہ تقوی پر کاربند رہے، پکا رہے، تو شروع میں مشکلیں ضرور آتی ہیں مگر آخر اللہ انسان کو بڑے درجات پہ۔ ایک اور اس میں سیکھنے کو ملتی ہے کہ رتبے مقام ایسے نہیں ملتے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی سہنا پیندا ہے تے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ یعنی انسان کو مقام ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے اسے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اور آپ سورہ یوسف سے سیکھ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور بھی بڑا کچھ ہے، آگے چلتے ہیں۔ سورہ الرعد شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، 13ویں صورت ہے قرآن پاک کی، پارہ بھی 13 ہے، صورت بھی 13ویں ہے، اور نازل جب ہوئی 96 نمبر سورہ تھی۔ اس کے شروع میں ہی اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر پلرز کے کھڑا کیا ہوا ہے، کیسے وہ زمین کو ایکسپینڈ کر رہا ہے، کیسے سورج چاند ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں موو کر رہا ہے۔ یعنی اور اس طرح نے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، اور آگے جا کے فرمایا کہ کافروں کا یہ سوال کرنا کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یعنی یہ کیسی عجیب ہے کہ وہ مالک جو اتنا کچھ کر رہا ہے اس کے لیے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو مطلب آپ جب باہر اب نکلیں، آسمان دیکھیں نا بغیر پلرز کے، سبحان اللہ۔ بس اللہ جب کسی کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، اللہ کرے جب ہم جس معاشروں میں ہم رہتے ہیں اللہ سب کو وہ نور عطا فرمائے جو اس پر ایمان لانے کے لیے اور جو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مددگار ہو، کہ دل جھک جائیں اس طرف، آ جائے بندہ حقیقت کی طرف۔ آگے رعد اس لیے سے کہتے ہیں کہ یہ بادلوں کی جو رگڑ سے آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کو رعد کہتے ہیں۔ یہ ایک حدیث کی روح سے رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر معمور، یعنی اس کی ڈیوٹی بادلوں کو چلانے والا کام ہے۔
आगे जाके अल्लाह ने फरमाया कि आसमान से, गौर से सुनिए कितनी प्यारी मिसाल है, आसमान से बरसने वाली बारिश के नतीजे में नदी नाले जारी होते हैं और फिर सैलाब से बुलबुले और जाग पैदा होती है। आगे अल्लाह ने फरमाया जाग तो बेफ़ायदा होने की वजह से ज़ायल हो जाती है, लेकिन जो चीज़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है वो ज़मीन में रहती है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब तक लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें, आपका अपना वजूद भी रहता है, आपका नाम भी रहता है। आप दुनिया से भी चले जाएं, इमाम बुखारी का नाम है, इमाम रब्बानी का नाम है, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी का नाम है, क्योंकि उन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। एक मिसाल मेरे ज़हन में आई, वो नलका अगर पानी देता हो, हैंड पंप, तो लोग पानी लेने के लिए वहाँ जाते हैं, वो नलका पानी दे रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक सोशल लाइफ उधर इस्टेब्लिश हो जाती है, उधर छोटा सा कोई बिल्डिंग बन जाती है, बैठने की जगह बन जाती है, वहाँ लोगों को मिलने मिलाने से रिश्ते होना शुरू हो जाते हैं, एक सोशल सर्कल पूरा चलना शुरू हो जाता है। मगर एक टाइम वो नलका पानी देना छोड़ जाए, लोग आना छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस नलके पे भी मिट्टी पड़ेगी, जंग लगेगा, एक दिन आएगा वो नलका भी लोग उतार के ले जाएंगे। सो जब तक वो चीज़ फ़ायदा देती रही है उसका वजूद है, और जब उसने फ़ायदा देना छोड़ा उसका अपना वजूद भी ख़त्म हो गया है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है हर वक्त हमसे एक फ़ायदा होता रहे, खैर निकलती रहे। अल्लाह करे हम रहमत का ज़रिया हों, खैर का, खुशियों का, भलाइयों का, इल्म का, शऊर का, हर वक्त मरते दम तक हमसे खैर ही निकलते रहे। इवन हमारा जो जिस्म है, जो अब हम फौत हो जाए, हमारी मैयत भी लोगों को सबक सिखाने वाली होए, लोगों को इंस्पायर करने वाली होए। लोगों, इमाम मोहम्मद के बारे में आता है, जब उनका जनाजा उठा तो कुछ लोग जो नॉन मुस्लिम थे उन्होंने कहा मुसलमानों के इमाम का जनाजा उठा है, इन्हें आओ, इनको यानी इनकी मैयत को सहारा देते हैं। और जब उन्होंने सहारा दिया, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत दी। यानी इतना खैर और फ़ायदे वाले हैं हमारे बड़े लोग कि उनकी मैयतों ने भी लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह का हुक्म मानने वालों के लिए भलाई ही भलाई और नाफरमानों के लिए किसी किस्म के फिदिये को कबूल ना कर। यानी जो मर्जी दुनिया जान की दौलत दे दे, उधर नहीं ये काम आएगा, उत्थे अमला दे होने ने नबेड़े तो किससे ने तेरी ज़ात पूछनी। आगे अल्लाह ने फरमाया अहले अक्ल नसीहत हासिल करते हैं, अल्लाह के वादों को पूरा करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं। यानी जिनको रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको जोड़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज्क में कुशादगी हो, गौर से सुनना है, फरमाया जो ये चाहता है कि उसके रिज्क में कुशादगी हो, उसकी उम्र में अजाफा हो, फरमाया उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखे, तल्लक नहीं तोड़ने। ऐसे मतलब सारी उम्र छोटी छोटी बातों पे नहीं। फरमाया जो ये चाहता है कि रिज्क में अजाफा हो, रिज्क में कुशादगी हो, उम्र में अजाफा हो, फरमाया वो अपने रिश्तेदारों को मिलाप को कायम दायम रखे। आगे अल्लाह ने मशहूर आयत है कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। तो इत्मीनान क्या है? जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो लोग हैं, कौन से जिनके दिल इत्मीनान वाले हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह से, उसके रसूल से, मेरी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत रखते हैं और मुसलमानों से मोहब्बत रखते हैं, खा वो हाजिर हों या गायब। सुनो, अल्लाह के जिक्र की वजह से वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम अल्लाह के जिक्र लिए इकट्ठे होते हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो ये आयत का मिसदाक बन जाता है बंदा। आगे सूरह इब्राहीम शुरू होती है। सूरह इब्राहीम मक्की सूरत है, 14वीं कुरान पाक की सूरत, और जब नाजिल हुई तो 72 नंबर था इसका। इसमें अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर कौम के दरमियान रसूल भेजा है जो उन्हीं की ज़बान बोलने वाला है, ताकि वो वजाहत के साथ अहकामात को बयान कर दे और अल्लाह की हुज्जत कायम हो जाए, ताकि लोगों को उनकी ज़ुबान में बात समझने का मौका मिले। आगे अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर अपनी कुदरत की निशानियों का जिक्र किया और फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो शुमार ना कर सकोगे, बेशक इंसान बड़ा जालिम, बड़ा नाशुक्र है। इसके आगाज़ में ना, ये सूरह इब्राहीम है, इसके आगाज़ में फरमाया मतलब ये हदायत उन लोगों के लिए जो बड़े सब्र करने वाले और बड़े शुक्र करने वाले हैं। तो अल्लाह करे हम सब्र करने वाले हों और शुक्र करने वाले हों, फिर हमारे लिए ये बड़ी हदायत का ज़रिया बनेगी ये किताब। और शुक्र की एक तारीफ़ नबी पाक अलैहिस्सलाम तहज्जुद में लंबा क़याम फरमाना, पाँव में विरम पड़ जाना, पूछना क्यों इतनी इबादत करते, फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ। तो काश हम इस तरह शुक्र अदा करें समेत मेरे हम सारे। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जो अम्मा हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था और फिर मतलब किस तरह अल्लाह ताला की राह में उन्होंने कुर्बानी दी थी कि इतनी ओवर 90 की एज में अल्लाह ने उनको औलाद दी और फिर उनको भी अल्लाह के हुक्म से वो छोड़ के चले गए। और उसमें भी देखें जब कुर्बानी देता है वही अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा,
ان کے پاؤں کی ایڑی رگڑنے سے آب زمزم کا پانی نکلتا ہے۔ جب بھی مشکل آپ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے درجے بڑھتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن تک ڈیل دے رہا ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ یعنی ایسا نہ سمجھنا چاہیے بعض اوقات کہ مطلب اللہ ہمارے بدعمالیوں سے خبردار نہیں ہے یا اس طرح۔ لوگ پتہ کیا چاہتے ہیں کہ اچھا جی اگر ہم صحیح نہ ہوتے تو ابھی عذاب آ جاتا۔ عذاب یہ بھی عذاب ہے کہ میں سجدے نہیں کر رہا، یہ بھی عذاب ہے میرا قرآن سے 15 سال سے میں قرآن نہ کھولوں، 10 سال میں قرآن نہ کھولوں، یہ بھی تو عذاب ہے نا کہ خیر سے محروم ہو جاؤں، علم سے شعور سے محروم ہو جاؤں، سجدوں کی لذت سے محروم، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے پھر قیامت کے دن کی ہولناک جو ماحول ہے اس کا ذکر کیا کہ جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور ان کا لباس تارکول ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ اس پہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوتی ہے، آگے سورہ حجر ہے، مگر اگلی صورت انشاءاللہ تعالی کل اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ تو اس پہ آج کے پارے کی سمری ختم ہوتی ہے۔ سورہ یوسف سے بڑے بڑے مین جو سبق ملتے ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اسی طرح سورہ رعد میں جو چیزیں ہیں، سکون قلب کی بات کی، رشتوں کو جوڑنے کی بات کی، اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور پھر انہیں کیا نعمتیں ملی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے باتیں کی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں دے، اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان ہمارے لیے اللہ کرے واقعی بخشش والا مہینہ بن جائے، اور جب گزرے ہماری بخشش ہو گئی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔